ارے اندھے ہو کیا؟ تم دیکھ کے کار نہیں چلا سکتے؟ پاس سے گزرتی کار کی تیز رفتار کی آواز پر اس پہ کیچڑ کے چھینٹے آ گرے جس سے وہ پھٹ پڑی۔ اس کی چیخو پکار سنتے کار میں ٹھہراؤ پیدا ہوا۔ دروازہ کھلا، ایک جوشیلا نوجوان ٹھاٹھ سے چلتا اس کے قریب آ پہنچا۔ اگر میں اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، تو دیکھ تو آپ بھی نہیں سکتی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ روڈ ہے؟ اور آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ روڈ پہ کیٹ واک نہیں کرتے؟ اگر کیٹ واک کرنی ہی ہے نا تو فٹ پاتھ پہ کریں، خواہ دوسروں کی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ چہرے پہ سنجیدگی لیے وہ گویا ہوا۔ ہاں تو تمہارے باپ کی روڈ ہے جو اپنی من مانی سے چلا رہے ہو، اس نے مزید تپ کے کہا۔ بیہیو یور سیلف، انگلی کے اشارے سے وارن کرتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ کون سی سیلف؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے انگلش نہیں آتی؟ انگلش ویری فاسٹر کمز ٹو می ان مائی سیلف، یو آر آؤٹ آف یور سیلف۔ اس کی عظیم انگریزی سنتے ہی بے اختیار اس کے چہرے پہ ہنسی پھیل گئی جسے اس نے مشکل سے کنٹرول کیا، جبکہ سڑک کے دوسرے کنارے پہ چند لمحے پہلے ایک آڈی آ کے رکی تھی۔ یہ واقعہ دیکھتے ہی فرنٹ مرر نیچے کو ہوا۔ دیکھیں باجی، بغیر کچھ سوچے اس نے بے ساختہ کہا۔ کیا؟ باجی کس کو بولا؟ تو باجی، تیری بیگم باجی، تیری بہن باجی، تیرا باپ باجی، تیری ساس باجی، تیرا پورا خاندان باجی، اس نے اس پہ چڑھائی کرتے ہوئے کہا۔ ڈسگسٹنگ۔ مزید بحث کیے بغیر اس نے وقت بچانے میں عقل مندی گردانی اور کار کی جانب بڑھنے لگا۔ یو ہاف انگلش ریڈنگ میل، کم ادھر، اوئے اوئے، اس نے پیچھے سے آوازیں لگائیں جبکہ وہ کار میں بیٹھ کے اپنی منزل پہ گامزن ہو گیا۔ او مائی گاش، مائی نیا جوڑا، ہاؤ بیکم کلیئر فرام اتنی ساری مٹی۔ اپنے کپڑوں پہ نظر دوڑاتے وہ افسردگی سے بولی۔ نائلہ بیگم، دانیال کہاں ہے؟ ہال میں صوفے پہ براجمان ہوتے انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے پوچھا۔ دانیال تو آفس کا کہہ کے نکلا تھا، وہ آفس نہیں آیا کیا؟ اس نے جواب دیا۔ اچھا، لیکن میں تو ابھی آفس سے ہی آ رہا ہوں، دانیال آفس میں نہیں تھا۔ سوچ بچار کرتے وہ گویا ہوئے۔ تو آپ دانیال کو کال کر کے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کسی کام سے گیا ہو، اس نے اندازہ لگایا۔ کیا ہوا؟ کس کو کال کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ گھر میں داخل ہوتے اس نے با آواز بلند کہا۔ آئیے، برخوردار آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، اسحاق نے کہا۔ ہاں، خیریت؟ اسحاق کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے اس نے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، کہاں گئے تھے؟ نہ آفس نہ گھر، کسی کو بتایا بھی نہیں، اس نے مزید کہا۔ جی ڈیڈ، آفس میں نہیں تھا۔ سوچ میں ڈوبتے وہ مسکرایا۔ اگر تم آفس میں نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ اس نے وضاحت طلب کی۔ پاپا ایکچولی میں آفس جا رہا تھا مگر راستے میں ایک مزیدار انسان مل گیا تو میں وہیں رک گیا، اس نے تفصیل دی۔ مزیدار انسان مطلب ٹیسٹی، لذیذ؟ یہ تو تب پتہ چلتا ہے جب ہم کسی چیز کو چکھتے ہیں۔ تم نے اس کو چکھا تھا؟ آواز کانوں میں گونجتے اس نے ترچھی نگاہ سیڑھیوں کے پاس کھڑے انسان پہ ڈالی اور چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اس نے اپنی بھووں کو جنبش دی۔ کیا ہوا زینی باجی، کس سے لڑ کے آ رہی ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے اس کی خستہ حلیے پہ اسے شبہ ہوا۔ ہاں کیوں نہیں، اس پوری کائنات میں ایک میں ہی تو لڑاکا تیار ہوں، باقی سب تو دودھ کے دھلے اور شریف ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ بھڑک اٹھی۔ اوہو، کیا ہو گیا زینی باجی؟ میں نے تو صرف پوچھا ہے، آپ تو شروع ہی ہو گئیں، اس نے تعصب سے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، ماتھے کو ٹھپکاتے وہ چڑ کے بولی۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ منمنائی۔ کچھ کہا تم نے؟ سینڈلز اتارتے اس نے کنفرم کیا۔ نہیں کچھ نہیں۔ اچھا بتائیں تو صحیح کہ بھیڑ کے چھتے، میرا مطلب ہے آپ کو کس نے کچھ کہا؟ اس کے گھورنے پہ اس نے بات پلٹ دی۔ پتہ نہیں کون تھا، ایک تو میرے کپڑے خراب کر دیے، اوپر سے انگلش بول کے میرا دماغ خراب کر دیا، اس نے وضاحت دی۔ کمال ہے، جو چیز ہے نہیں وہ خراب کیسے ہو گئی؟ اپنی لٹوں کو سنوارتے وہ دوبارہ سے منمنائی۔ ویسے ماننا پڑے گا یار تجھے، بندہ ایک فون کال ہی کر لیتا ہے، میں لینے آ جاتا تجھے، اس نے گلا کرتے ہوئے کہا۔ اگر بتا دیتا تو جو تمہارے چہرے پہ دلچسپ تاثرات ہیں وہ دیکھنے کو کیسے ملتے ہیں؟ اس کے چہرے کے گرد انگلی گھماتے وہ مخاطب ہوا۔ سچ میں یار تمہیں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، تمہیں گئے ہوئے بھی تو بہت عرصہ ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ ہاں، اور مجھے بھی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، انکل آنٹی سے مل کے آ رہے ہو یا سیدھا یہی نازل ہوئے ہو؟
شریر لہجہ اپناتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں موم ڈیڈ سے مل کے ہی آ رہا ہوں، اب میں اتنا بھی اتاولا نہیں تھا کہ ایمریٹس کو یہیں لینڈ کروا دیتا۔ گھر سے ہونے کے بعد آفس گیا تھا، وہاں تم تھے نہیں، سوچا گھر ہو گئے، گھر آیا تو موصوف یہاں بھی نہیں تھے۔ اس نے وضاحت دی۔ سوری یار، تجھے ویٹ کرنا پڑا، مجھے سچ میں وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں یار، اچھا بتا کدھر تھا جو وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا جناب کو؟ بھووں کو جنبش دیتے وہ گویا ہوا۔ امی آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ بینش نے نسرین کو مخاطب کرتے پوچھا، جو اپنے روم میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں محو تھی۔ بیٹا دیکھ لو، نہیں تو زینی سے پوچھ لو، اس کا جو دل کرے بنا لو، قرآن پاک کو سائڈ پہ رکھتے انہوں نے کہا۔ امی زینی آپ ہی سے پوچھا نا، تو بولیں گی کہ یہ بنا لو وہ بنا لو، پورے ہوٹل کی فہرست تھما دیں گی، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاج کر، اس نے اکتا کے جواب دیا۔ بینیش ایسا نہیں بولتے، بڑی بہن ہے تمہاری، انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ امی میں کب کچھ بول رہی ہوں، ویسے بھی زینی باجی کے سامنے تو کسی کی چلتی ہی نہیں ہے، ایک بار ان کی کار اسٹارٹ ہو جائے تو رکنے کا نام کہاں لیتی ہے، اس نے کہا۔ بینیش، نسرین نے آنکھیں نکالی۔ دانیال بیٹا وہاب چلا گیا کیا؟ اسحاق نے کمرے میں داخل ہوتے دانیال کو اکیلا پاتے کہا۔ جی پاپا، بول رہا تھا کہ پھر آؤں گا، ابھی ناہید آنٹی اس کا ویٹ کر رہی ہیں، لیپ ٹاپ پہ کام کرتے اس نے جواب دیا۔ اچھا تم کیا کر رہے ہو؟ بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھتے وہ گویا ہوئے۔ جی پاپا، وہ بس آفس کا تھوڑا سا کام رہتا تھا، سوچا مکمل کر لوں، ہنوز ٹائپنگ کرتے اس نے کہا۔ گڈ، کام مکمل کر لو پھر جلدی سو جانا، اس کو تنبیہ کرتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی پاپا آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی کام مکمل ہو جائے گا میں سو جاؤں گا، لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے وہ بولا تھا۔ زینی باجی اگر ناشتہ کر لیتی ہیں نا تو برائے مہربانی میری زندگی پہ احسان کر کے ان برتنوں کو کچن میں رکھایا کریں۔ اس کے سامنے میز سے برتن اٹھاتے وہ تپ کے بولی۔ ہاں تو تمہیں اٹھاتے کیا ہو جاتا ہے، تمہارے ہاتھ دکھتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں؟ اگر تم کچن میں رکھیں تو قیامت نہیں آ جانی۔ ہاتھ میں ریموٹ لیے وہ ٹی وی پہ نظر ٹکائے بیٹھی تھی۔ توبہ ہی ہے جو آپ سے صحیح بات بھی کر لو، عمر میں بڑی ہیں مگر محال ہے جو بڑوں والا ایک بھی فرض ادا کیا ہو۔ برتن سمیٹتے اس نے کچن کی راہ لی۔ بڑی ہوں تو کیا کروں میں اپنی مرضی سے بڑی نہیں ہوئی تھی، تمہیں اتنا غم ہے نا تو تم بڑی بن جاؤ، اس نے آواز لگاتے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ڈی کے گروپ آف انڈسٹریز کے اونر اسحاق خان نے رمضان کی آمد کی خوشی میں 1 ارب غربہ میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر شام افطار کے لیے دسترخوان بھی لگائیں گے تاکہ کوئی بھی غریب بھوکا نہ سوئے۔ نیوز چینل پہ نمائندے نے آگاہ کرتے کہا۔ کتنا سخی اور نیک دل انسان ہے یہ اسحاق خان، بینش نے سنتے ہوئے کہا۔ اتنا بھی سخی اور نیک دل نہیں ہونا، بس دکھاوا کر رہا ہے، یہ امیر لوگ نا ایسے ہی ہوتے ہیں، زینی نے نفی کرتے ہوئے کہا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی زینی باجی، میں نے سنا ہے کہ ڈی کے ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کا بھی مالک ہے، اس نے مزید کہا۔ اچھا تم تو ایسے وکالت کری ہو جیسے تم اس کے ساتھ پلی بڑی ہو، یا تم نے اسے دیکھا ہے، اس نے سرد مہری سے کہا۔ ملی تو نہیں ہوں مگر اتنا ضرور جانتی ہوں وہ جیسا بھی ہے نا کم از کم آپ سے تو اچھا ہے، اس نے چڑ کے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آ کے دیکھ لیتا ہوں، فون کان کے ساتھ لگائے وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ دانیال بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کار کا دروازہ کھولتے دانیال کو اس نے ٹوکا۔ 1 منٹ ماما، میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں آفس جا رہا ہوں، کیوں خیریت آپ کو کوئی کام تھا؟ لمحے بھر کو فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ نہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ہے، وہ ذرا افضل بھائی کی طرف جانا تھا، وہاب کی مبارکباد کے لیے، اس نے وضاحت کرتے کہا۔ تو ماما شام میں چلے جائیں گے، یا پھر آپ ایسا کریں آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ اوکے میں واپسی پہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہاں تم کیا بول رہے تھے؟ بات مکمل کرتے اس نے دوبارہ سے فون کان کے ساتھ لگایا۔ بینش میری بات سنو، روم میں داخل ہوتے ہوئے وہ دائیں سائڈ پہ صوفے پہ بیٹھتی بینش کے پاس جا بیٹھی۔ بولیں کیا بات ہے؟ کتاب میں سر دیے وہ مخاطب ہوئی۔ ادھر دیکھو میری طرف اور میری بات غور سے سنو، اس کی کتاب کھینچتے وہ مزید اس کے قریب ہوئی۔ جی فرمائیے، چہرے پہ سنجیدہ تاثر لیے وہ بولی۔ دیکھو رمضان شروع ہونے والا ہے، ممکن ہے آج چاند نظر آ جائے،
کیوں نہ ہم شام پارک میں چلیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اماں کو پتہ چلا نا بہت ڈانٹ پڑے گی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، آپ کو جانا ہے تو بے شک چلی جانا۔ کتاب کھینچتے وہ مخاطب ہوئی۔ پلیز بینش چلو نا، تم جانتی ہو میں اکیلے نہیں جا سکتی، اس نے ریکویسٹ کرتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا زیادہ کہہ رہی ہیں تو چلی چلوں گی، مگر ایک شرط ہے، پیسے آپ لگائیں گی، اس نے انگلی کے اشارے سے آگاہ کیا۔ ہاں دانیال بیٹا آؤ نا۔ دروازے پہ نوک ہوا تو اس نے ایک نظر دروازے پہ ڈالی۔ پاپا میں نے کام مکمل کر لیا ہے، مزید کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ ہاتھ میں فائل لیے وہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ نہیں بیٹا کوئی کام نہیں ہے، تم ایسے کرو اب گھر جاؤ، میں 1-2 گھنٹے تک آ جاتا ہوں، اس نے کہا۔ اچھا پاپا میں جاتا ہوں، مگر آپ یہ فائل ضرور دیکھ لیجیے گا، اس کی طرف فائل بڑھاتے ہوئے وہ مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے میں ابھی چیک کر لیتا ہوں، فائل کو سائڈ پہ رکھتے اس نے کہا۔ ارے نائلہ آنٹی آپ، السلام علیکم۔ دروازے پہ نائلہ کو دیکھتے وہ حیرت انگیز خوش ہوا تھا۔ وعلیکم السلام شباب، بیٹا کیسے ہو؟ دہلیز کے اندر قدم رکھتے وہ خوش اسلوبی سے بولی۔ میں ٹھیک ٹھاک، فضل خداوند کریم، آئیے نا، اس نے اس کے ہمراہ اندر کو قدم اٹھانے شروع کیے۔ السلام علیکم نائلہ کیسی ہو؟ مخالف سمت سے آتی خاتون نے کہا۔ وعلیکم السلام نصرت، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ تم کیسی ہو؟ اس کے گلے لگتے وہ گویا ہوئیں اور سب یکجا مہمان خانے کی جانب چل دیے۔ اور سناؤ دانیال کیسا ہے اور اسحاق بھائی کیسے ہیں؟ ان کی طبیعت اب کیسی رہتی ہے؟ صوفے پہ براجمان ہوتے اس نے کہا۔ دانیال ٹھیک ہے، اسحاق بھی اب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ دانیال تو آنا چاہ رہا تھا مگر تمہیں تو پتہ ہے ان باپ بیٹے کی لائف کتنی ٹف ہے، میں نے سوچا وہاب کی مبارکباد ہی دے آؤں، پھر رہتا رہ جاتا ہے، اس نے وضاحت دی۔ پارک کی شان و شوکت اپنے عروج پر تھی، معمول سے زیادہ رش تھا۔ رمضان کی آمد کے باعث لوگ ایک دن پہلے سیر و تفریح کے لیے اپنے گھر سے نکل آئے تھے۔ زینی باجی آئے نا، آسمانی جھولے پہ بیٹھتے ہیں، بینیش نے جھولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے گھبرا کے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ ایویں ہی ڈر رہی ہیں، میں ساتھ ہوں نا آپ کے، آئے میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ جھولے کی جانب بڑھی۔ ارے یار اسد، میں اچھا خاصا گھر آرام کر رہا تھا، تو نے مجھے خواہ مخواہ یہاں بلوا لیا۔ اس کے ہمراہ چلتے وہ ہنوز لفظوں کی کتار باندھ رہا تھا۔ کیوں، کیا تیرے بیوی بچے نہیں رہ سکتے تیرے بغیر؟ عمر نے شیخی بگاڑی تو سب ہنس دیے۔ کیا ہو گیا یار دانیال، آج گھوم لے، ویسے بھی کل سے آرام ہی کرنا ہے، اسد نے کہا۔ چلو بوائز آسمانی پہ بیٹھتے ہیں، وہاب نے کہا۔ ہاں چلو، عمر نے تائید کی۔ وہ چاروں بینش اور زینب والے ڈبے کے پچھلے ڈبے میں سوار ہو گئے۔ اسٹاپ اٹ پلیز اسٹاپ، آئی ایم کم کلوزر ٹو موت۔ چند لمحوں میں جھولے کے تیز ہونے پہ دوشیزہ کی آواز گونج اٹھی۔ او مائی گاش، دیر از بگ ہائٹ بٹوین می اینڈ زمین۔ جھولے کے بلندی پہ جاتے ہی اس کی چیخو پکار میں اضافہ ہو گیا، جبکہ مانوس آواز کان میں گونجتے وہ متوجہ ہوا۔ یار کیا لڑکی ہے، لگتا ہے بچپن میں انگریزی اسکول سے نکالی گئی تھی۔ اسد نے لاف زنی کی تو سب کا کہا گونجا۔ ارے دانی تجھے کیا ہوا؟ وہاب نے پوچھا۔ کچھ نہیں یار۔ دیر از بگ ہائٹ بٹوین دانی اینڈ زمین، عمر نے شیخی بگاڑتے کہا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ دوشیزہ جھولے سے اتر گئی تھی۔ گائز میں تم لوگوں کا نیچے ویٹ کر رہا ہوں، تم لوگ آ جانا۔ وہ بھی تیزی سے بات مکمل کرتا اس کے تعاقب میں اتر گیا۔ شکر ہے اللہ جی آپ کا، زمین پہ قدم رکھتے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ بات سنیں، وہ ہلکی سی دوڑ لگاتے دوشیزہ کے تعاقب میں آیا۔ کون؟ میں؟ اپنی جانب انگلی کرتے وہ گویا ہوئی۔ جی آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ اس کے قریب آتے اس نے پھولتی سانس سے بات مکمل کی۔ یہ پانی پی لیں، اس کی طرف بوتل کرتے ہوئے وہ مخاطب ہوئی۔ تھینکس۔ بوتل کا ڈھکن کھولتے اس نے گھونٹ بھرا۔ بہت وقت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، اس نے نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نائلہ تھوڑی دیر رک جاؤ، کھانا کھا کے چلی جانا، اس نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ نہیں نصرت دیر ہو جائے گی پھر کبھی۔ اچھا وہاب آیا کیا؟ دروازے کی طرف قدم اٹھاتے وہ گویا ہوئی۔ نہیں میرا خیال نہیں، میں اسے فون کر دیتی ہوں، آ جائے گا، اس نے کہا۔ ارے نہیں نصرت،
وہاب دوستوں میں ہوگا، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ پھر صحیح، اس نے نفی کرتے ہوئے کہا۔ چلے آنٹی میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، شباب نے کہا۔ کیا آپ کو جھولے سے ڈر لگتا ہے؟ اس کے سوال پہ دوشیزہ کی آنکھیں باہر کو امڑ آئیں۔ نو نو، آئی ایم ہائی بہادر، نو افریڈ آف اسکائی سوئنگ۔ کون ٹیل یو کہ آئی ایم ڈرپوک؟ اس نے اٹک اٹک کے بات مکمل کی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھ سے اردو میں بات کریں، مجھے یہ ہائی انگریزی سمجھ میں نہیں آتی، اس نے التجا کی۔ شکر ہے مجھے اس کو امپریس کرنے کے لیے انگلش نہیں بولنی پڑی، وہ منمنائی۔ تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ کو جھولے سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا۔ نہیں تو وہ تو بس ایسی میری طبیعت خراب تھی اس لیے، اس کے ہمراہ قدم اٹھاتے اس نے کہا۔ اچھا میں سمجھا آپ کو ڈر لگتا ہے۔ خیر میرا نام دانیال ہے۔ ہاتھ آگے بڑھاتے وہ گویا ہوا۔ تو پہلی بار پتہ چلا ہے کہ تمہارا نام دانیال ہے، یا ابھی کسی سے تصدیق نامہ ملا ہے کہ تمہارا نام دانیال ہے، اور اس میں اتنی خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ اس نے تب کے کہا۔ ارے آپ تو برا مان گئی، سوری، ہاتھ نیچے کو کرتے اس نے تعصب سے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اس نے کہا۔ زینی، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ جی؟ اس نے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام زینی ہے، میرا مطلب ہے زینب، اس نے جواب دیا۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یو آر ویل ڈن، اس نے جواباً کہا۔ ارے زینی باجی کون تھا وہ برق رفتاری سے اس کے قریب آئی۔ مجھے کیا پتا کون تھا، اب میں نادرہ کا دفتر تو ہوں نہیں جو ہر کسی کا اندراج کروں گی، اس نے چڑ کے کہا۔ رویت حلال کمیٹی نے تصدیق کر دی ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ نیوز چینل پہ نمائندے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ رمضان کی بہت مبارک ہو نائلہ، اسحاق نے کہا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اس نے جواباً کہا۔ یہ دانیال کہاں ہے؟ باہر گیا ہے کیا؟ خاموشی سے وہ جانچتے ہوئے گویا ہوئے۔ نہیں باہر تو نہیں گیا، اپنے روم میں ہے شاید، اس نے لا علمی سے کہا۔ ایک طرف دوغلے، دھوکے باز، جھوٹے دنیاوی لوگ، اور دوسری جانب سادگی اور معصومیت کا پرچار کرتی یہ لڑکی۔ دنیاوی اور فیک لوگوں کے لہجے کی زہریلی مٹھاس سے بہتر اس کا تلخ لہجہ، سب سے بڑھ کے ہائی فائی انگلش۔ وہ بیڈ پہ لیٹے خود ہی سے ہم کلام ہو کر چہرے پہ مسکان سجائے ہوئے تھا کہ فون پہ میسیجز کی بھرمار سے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ سحری کے بعد نماز پڑھنے کی غرض سے وہ سائیکل پہ مسجد روانہ ہو گیا تھا۔ شمیم برتن دھو لو، اس نے کچن میں کام کرتی ملازمہ کو آواز دی۔ اچھا شمیم، جب کچن کے کام سے فارغ ہو جاؤ نا تو میرے روم میں آنا، مجھے تم سے کام ہے۔ کچن کی طرف بڑھتی شمیم کو اس نے ٹوک کے کہا۔ جی بہتر بیگم صاحبہ، اس نے جواباً کہا۔ زینی باجی آپ نے نماز پڑھ لی کیا؟ جائے نماز سائڈ پہ رکھتے وہ گویا ہوئی۔ ہاں پڑھ لی، فون پہ نگاہ جمائے اس نے کہا۔ اچھا تو اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے وہ مخاطب ہوئی۔ کچھ نہیں، بس وٹاس ایپ پہ دوست سے بات کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ آپ وٹاس ایپ ہی چلا سکتی ہیں کیونکہ واٹس ایپ تو آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ دوپٹے کو بیڈ کے تاج پہ رکھتے وہ لیٹ گئی تھی، جبکہ اس کی بات سے لاپرواہ وہ ہنوز فون پہ لگی تھی۔ زینی بیٹا ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، دوائی بھی ختم ہو گئی ہے، تم جا کے لے آؤ۔ روم میں داخل ہوتے نسرین نے ہڑبڑاہٹ میں کہا۔ کیا ہو گیا اماں؟ ابا کا تو روز کا معمول ہے، جب بھی میں آرام کرنے لگوں ابا کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، ایسی عجیب اور بد مزاج طبیعت ہے ابا کی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ زینی باجی خدا کو مانے، ابا کی طبیعت خراب ہے اور آپ کو اپنے آرام کی پڑی ہے۔ بینی شد بیٹھی۔ ہاں تو اب تم بھی شروع ہو جاؤ، ایک ناشد دو شد، میری بھلائی اسی میں ہے کہ جا کے دوائی لے آؤں، ورنہ ابا کے ساتھ ساتھ اماں اور تم نے بھی مجھے آرام سے نہیں رہنے دینا، سبھی میرے آرام کے دشمن ہیں۔ فون سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نماز سے واپسی پہ وہ اپنی دھن میں مگن تیز رفتاری میں سائیکل چلاتے آ رہا تھا۔ یو کلوز آئیز میل ورژن بریک مائی لیگ پیس along with my foot، اللہ پٹ گول بٹن آن یور شکل۔ گلی کے مڑتے ہی ایک دوشیزہ اس کی سائیکل سے ٹکرا گئی۔ معافی چاہتا ہوں، میرا بالکل دھیان نہیں تھا اس لیے دکھائی نہیں دیا۔
साइकिल से उतरते उसने माजरत तलब की। तुम? पाँव को मसलते उसने ऊपर को देखा। आप इस वक्त यहाँ? उसने हैरत से पूछा। तो क्या कोई वक्त मुकर्रर होना था तभी मैं यहाँ पाई जाती? उसने गुस्से में जवाब दिया। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप कहाँ जा रही हैं? उसने कहा। मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब है तो दवाई लेने जा रही थी, उसने ताज्जुब से कहा। ओह, तो आप कैसे जाएंगी? उसने पूछा। क्या मतलब कैसे जाऊंगी? जैसे घर से आई हूँ, 11 नंबर बस से, मगर तुम्हारी वजह से बस का टायर पंचर हो गया, उसने अफसुर्दगी से कहा। जी? उसने उस पर सवालिया नज़रें ठहराई। जी क्या? दिख नहीं रहा? माई लेग पीस अलॉन्ग विद माई फुट कंटेन सो मैनी पेन्स इन इट। सॉरी, मुझे सच में इस बात का इल्म नहीं था कि आप आ रही हैं। एक काम करें, आप मेरा यहीं वेट करें, मैं आपको दवाई ला देता हूँ, माजरत करते उसने कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है। तुम्हारी सज़ा है कि तुम ही दवाई लेके आओ। और सुनो, मैंने कोई पैसे नहीं देने, पैसे तुम ही दोगे, उसने दोबारा से पाँव मसलते हुए कहा। हाँ, बेफिक्र रहें, मैं पैसे नहीं लूँगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और साइकिल पे सवार हो गया। वहाब, तुमने मेरे फ़ोन का चार्जर देखा है क्या? उसके रूम में दाखिल होते ही वो गोया हुआ। नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हारा चार्जर क्या करना था शबाब, तुम अपनी चीज़ों की खुद केयर किया करो। फ़ोन पे लगे वो बेड के ताज के साथ टेक लगाए बैठा था। ओहो, केयर करता हूँ, मगर फिर भी गुम जाती हैं, लाइल्मी में बोलते वो उसके करीब गया। जाना कहाँ है यार, अपने रूम में चेक करो, वहीं होगा। तुम्हें शायद रोज़ा लगा है इस वक्त, तुम्हारे सामने ऊँट भी खड़ा हो ना, तुम्हें वो भी नज़र नहीं आना। हनूज फ़ोन पे लगे उसने कहा। वेरी फ़नी। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो? बेड पे उसके करीब बैठते वो मुखातिब हुआ। टेम्पल रन खेल रहा हूँ, उसने जवाब दिया। गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप। ये हैं वहाब साहब, द माइनिंग इंजीनियर। उसके पेट पे मुक्का मारते वो उठ खड़ा हुआ। वैसे ना बड़े ही कोई अजीब शय हो तुम, पेट पे हाथ रखते वो तब के बोला। पता है मुझे, भारी आवाज़ में बोलते वो रूम से निकल गया था। ज़ैनी बाजी, क्या आप दवाइयाँ ले आई हैं? उसने बरामदे में इत्मीनान से बैठी ज़ैनी को मुखातिब करते हुए कहा। हाँ, ले आई हूँ, रिसाले में सर दिए वो संजीदगी से बोली। अच्छा ज़ैनी बाजी, मेरी मदद ही करवा दें, आप फारिग जो बैठी हैं, उसने करीब जाते ही कहा। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कोई काम नहीं करती? अभी अब्बा की दवाइयाँ कौन लेके आया था, बोलो ज़रा। मैंने कोई ईदी सेंटर नहीं खोल रखा कि सबकी मदद करती फिरूं। रिसाला साइड पे करते वो भड़क के बोली। खुदा का वास्ता है आपको, कभी तो आराम से बात कर लिया करें, उसके सामने हाथ जोड़ते उसने अपील की। हाँ तो आराम से ही कर रही हूँ, मैंने क्या तुम्हारे सर में पत्थर मार दिए जो गिले शिकवे कर रही हो? उसकी आंखों में घूरी डालते वो गोया हुई। तौबा ही है आपसे तो, वो बेबस अपने रूम में चली गई। ज़ैनी, ये अफ्तार के सामान की लिस्ट है, तुम जाके बाज़ार से ले आओ, नसरीन ने उसकी तरफ लिस्ट बढ़ाते हुए कहा। अच्छा अम्मा, दे इधर। लिस्ट पकड़ते वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। रूम में जाते ज़ैनी ने अपना हुलिया दुरुस्त किया और क्लच लेके बाज़ार के लिए निकल खड़ी हुई। ब्लैक कमीज शलवार पे रेड दुपट्टा जो कि ज़ैनी ने गले में डाल रखा था, बालों की ढीली चुटिया बनाई थी जो उसने आगे को कर रखी थी, आंखों पे गोल शीशे वाले सन ग्लासेस और पाँव में ब्लैक नागरे। वो अपनी धुन में चलते चलते एक यूटिलिटी स्टोर पे जा पहुंची। यस मैम, स्टोर में दाखिल होते उसे रिसेप्शन पे खड़े इंसान ने मुखातिब किया। जामे शीरी इज़, गले को साफ करते उसने ग्लासेस सर पे टकाते हुए कहा। यस मैम, बोलते ही वो जामे शीरी वाले स्टॉल की तरफ बढ़ा। ये ले मैम, इसके अलावा? काउंटर पे जामे शीरी रखते उसने दोबारा पूछा। आई वांट सम करली लॉन्ग हेयर टाइप येलो थिंग इन रेड पैकेट। जी मैम। उसकी इस डेफिनेशन पे काउंटर पे खड़े इंसान का मुंह खुले का खुला रह गया। ओह माय गॉश, यू नॉन रीडिंग मेल, वो मिनमिनाई। नूडल्स, उसने कहा। ओह अच्छा, नूडल्स, उसने दोहरा के कहा। ये ले मैम नूडल्स, उसने काउंटर पे रखते हुए कहा। इसके अलावा? उसने दोबारा पूछा। सम नो, उसने कहा। जी, उसने सवालिया नज़रें उठाई। कुछ नहीं,
اس نے جواباً کہا۔ کیچ می لسٹ آف آل میتھمیٹکس۔ اس نے دوبارہ سے گلاسز آنکھوں پہ سجائیں۔ جی؟ اس نے دوبارہ سے سوالیہ نظریں ٹھہراتے پوچھا۔ اوہ گوش، مجھے حساب کی لسٹ پکڑا دو، اس نے تب کے کہا۔ واہ، فروٹ چاٹ، اماں مجھے بھی ڈال دو۔ میز پہ پڑی پلیٹ کو دیکھتے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ نہیں زینی، یہ چاٹ تمہارے ابا کے لیے ہے، فروٹ اتنا نہیں تھا کہ سب کے لیے بن سکتی۔ نسرین نے نفی کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف ابا کے لیے بنائی ہے؟ ابا نے کون سا روزہ رکھا تھا؟ سارا دن تو کھاتے رہے ہیں۔ آپ یہ چاٹ مجھے دے دیں، ابا کو کل بنا دینا۔ اس نے ناک چڑھاتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں زینی، تمہیں کل بنا دوں گی، ابھی ابا کو کھانے دو۔ تم جانتی ہو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کے لیے صحیح ہے۔ اس نے دوبارہ سے نفی کی۔ مگر مجھے آج ہی کھانی ہے۔ وہ بھی کہاں سننے والی تھی۔ زینی باجی، جب امی بول رہی ہیں کہ آپ کو کل بنا دیں گی تو آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ یہ ابا کی ہے، انہیں ہی کھانے دیں، بینش نے کہا۔ کیوں، ابا کا نام لکھا ہے کیا اس پہ؟ چاٹ تو میں ہی کھاؤں گی۔ نسرین کے ہاتھ سے پلیٹ لیے وہ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زینی، تجھے اللہ پوچھے، بوڑھے اماں ابا کو پریشان کر کے رکھا تو نے، نسرین نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ مسجد سے واپسی پہ وہ سیدھا اپنے روم میں آیا۔ فون پہ بیل بجی تو وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ اسکرین پہ وہاب کا نمبر چمک رہا تھا۔ ہاں وہاب بول، کال اٹینڈ کرتے اس نے کہا۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ حال، نہ چال، ہاں وہاب بول۔ دوسری طرف سے مصنوعی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے گویا ہوا۔ سوری مائی لارڈ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے آپ کے بال بچے کیسے ہیں؟ بغیر کسی ٹھہراؤ کے اس نے کہا۔ بس سانس تو لے لے۔ وعلیکم السلام، اللہ کا فضل ہے، بال تو ٹھیک ہیں، بچے ابھی آئے نہیں ہیں۔ اس نے لافزنی کی۔ بڑی جلدی نہیں ہے تجھے؟ دانیال کا کہکا جاندار تھا۔ نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ تو تمہارے سوالوں کے پیش نظر جواب دے رہا ہوں۔ اچھا سناؤ، کیا کر رہے ہو؟ دوسری جانب مصنوعی سنجیدگی کا اظہار ہوا۔ کچھ نہیں یار، بس سحری کی ہے، پھر مسجد چلا گیا تھا۔ جب تمہاری کال آئی ہے اس سے 1 سیکنڈ پہلے روم میں قدم رکھا تھا، اس نے وضاحت دی۔ بھائی مجھے 1 کلو پیاز دینا، بازار میں سبزی والے ٹھیلے کے پاس رکتے اس نے کہا۔ جی اچھا، اس نے جواب دیا۔ یہ لیں بہن، اس نے پیاز تول کے اس کی طرف بڑھائے۔ یہ نہیں، اس نے نفی کرتے کہا۔ تو پھر اس نے پوچھا۔ پیاز، PEAS، اس نے ہر لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ او بھائی یہ پیاس، اس نے اس کی سوالیہ نظروں پہ مٹروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او اچھا 1 منٹ، اس نے کہا۔ اوے تیری ماں کا بازو ہے جو ٹچ کر رہا ہے؟ رش کے باوجود ایک نوجوان کے ٹکرانے سے وہ بھڑک اٹھی۔ سوری، غلطی سے ہاتھ لگ گیا تھا، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے غلطی سے لگ گیا؟ میں جانتی ہوں تم جیسوں کو، پہلے جان بوجھ کے ٹچ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں غلطی سے لگ گیا تھا، اس نے مزید تب کے کہا۔ ارے میں کہہ تو رہا ہوں رش تھا اس لیے غلطی سے لگ گیا تھا، اس نے دوبارہ سے کہا۔ تم ایسے نہیں مانو گے، 1 منٹ، اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، تب جا کے اس کی نظر ایک پتھر پہ ٹکی۔ اس نے پتھر اٹھا لیا اور سامنے کھڑے انسان کی طرف اچھالا۔ بچاؤ کے باوجود وہ پتھر اس کے ماتھے پہ جا کے لگا۔ پتھر لگنے سے خون کی پھٹکی نکل آئی تھی۔ سوری، ہاتھوں سے غلطی سے چھوٹ گیا تھا، اس نے تنزیہ کہا اور الٹے پاؤں دوڑ لگا دی، کیونکہ اس نے یہ واردات دوسری بار کی تھی۔ آئندہ احتیاط کے لیے لوگوں نے اسے پکڑنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے پیچھے آتے ہجوم سے دور بھاگ رہی تھی۔ ہائے، ایک نوجوان اس کے ہمراہ دوڑنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے تب کے کہا۔ کیوں، کوئی وقت مقرر ہونا تھا کیا؟ اچھا بتائیں، آپ کا روزہ نہیں ہے کیا؟ ابھی تو افطاری بھی نہیں ہوئی اور آپ جاگنگ کرنے نکل آئیں، اس نے لافزنی کرتے ہوئے کہا۔ میرا روزہ ہے، مجھے کوئی شوق نہیں تھا اتنی دھوپ میں جاگنگ کرنے کا، اس کے ہمراہ ہنوز دوڑتے ہوئے اس نے کہا۔ تو پھر، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے پیچھے آوازیں سن رہے ہو نا، یہ سب مجھے پکڑنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے ایک انسان کا سر پھاڑ دیا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا؟ اس کی اس بات پہ اس کے قدم رک گئے۔ اب چلو ورنہ یہ تمہیں بھی ماریں گے، اس نے آواز لگاتے ہوئے کہا۔
اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے پھر سے دوڑنا شروع کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ خان ہاؤس میں داخل ہوتے ہی اس نے ہال میں بیٹھی نائلہ کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام وہاب، بیٹا کیسے ہو؟ اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے وہ خوش اسلوبی سے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، یہ دانیال کہاں ہے؟ صوفے پہ بیٹھتے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے پوچھا۔ بیٹا دانیال آفس گیا تھا، وہیں پہ ہوگا، اس نے لا علمی میں کہا۔ نہیں آنٹی، دانیال آفس میں تو نہیں ہے، میں وہاں گیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ تو 4-5 گھنٹوں سے غائب ہے۔ اس کا کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے جس کے پاس وہ جا سکے۔ میں نے سوچا گھر پہ ہوگا، مگر آپ بتا رہی ہیں گھر پہ بھی نہیں آیا، اس نے وضاحت کرتے کہا۔ اچھا بیٹا، مگر دانیال نہ تو گھر آیا نہ ہی کال کر کے اس نے انفارم کیا، نائلہ نے کہا۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے ایک شاندار چمکتی بلیک آڈی کے پاس جا کے رکے۔ جلدی سے اس میں بیٹھو، اس نے کار کی دوسری جانب کھڑی دوشیزہ کو بلند آواز میں کہا۔ یہ کار تمہاری ہے؟ کار کا اندرونی جائزہ لیتے اس نے پوچھا۔ ہاں میری ہے، کار اسٹارٹ کرتے اس نے کار کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ سچ میں یہ کار تمہاری ہے؟ اس نے نظر دوڑاتے بغیر چہرے کے تاثرات بدلے اس نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں میری ہی ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ ہنوز ڈرائیونگ کرتے اس نے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، بہت پیاری ہے اور بہت بڑی بھی ہے، اس نے کہا، مگر تم سے کم۔ وہ منمنایا۔ تم نے کچھ کہا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں شکریہ، اس پہ نگاہ ڈالتے وہ مسکرا دیا۔ اس میں پنکھا بھی لگا ہے؟ کچھ لمحے سائیڈ مرر سے دیکھنے کے بعد اس نے برق رفتاری سے کہا۔ کیا؟ اس کے سوال پہ اس کا منہ کھل گیا۔ ہاں اس میں پنکھا بھی لگا ہے، دیکھو شیشے بند ہیں پھر بھی کیسی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں اس میں پنکھا لگا ہے، بمشکل ہنسی کنٹرول کرتے وہ دوبارہ سے سامنے دیکھنے لگا۔ میں نے دانیال کو کال کر دی ہے، وہ بس پہنچنے والا ہے، اسحاق نے ہال میں آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے انکل، جب دانیال آئے تو اسے میرا بتا دیجیے گا اور بولیے گا کہ مجھ سے ضرور مل لے، اس نے نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا بیٹھو، دانیال آنے والا ہوگا، اس کے ساتھ چلے جانا، نائلہ نے کہا۔ نہیں آنٹی مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ پلیز اسے بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اجازت طلب کرتے وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں زینی باجی؟ شیشے کے سامنے بیٹھی زینی کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زینی باجی، جواب نہ ملنے پہ اس نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں؟ پلکیں جھپکاتے اس نے کہا۔ کیا سوچ رہی ہیں ایسا جس سے آپ کو ارد گرد کا ہی ہوش نہیں ہے؟ اس کے سامنے جاتے اس نے پوچھا۔ بینش، اللہ لوگوں میں تضاد کیوں رکھتا ہے؟ بینش پہ نگاہ ڈالتے سنجیدگی چہرے پہ سجائے اس نے کہا۔ کیا مطلب، کیسا تضاد؟ اس کے سوال پہ وہ حیران ہوئی۔ یہی کہ سب مسلمان ایک ہیں، ایک طرح سے اس کی عبادت کرتے ہیں، مگر کچھ کو نوازتا ہے، کچھ کو محتاج رکھتا ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے زینی باجی، اللہ کی ذات نے کسی کو مکمل نہیں بنایا، کسی کو مال و دولت سے مالا مال کیا ہے تو کسی کو قدرتی حسن سے، جو کہ آپ کے پاس ہے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں سموئے اس نے کہا تھا۔ دانیال بیٹا تم کب آئے؟ اس کو روم میں دیکھتے ہوئے اسے تعجب ہوا۔ جی ڈیڈ میں بس ابھی اس کی طرف قدم اٹھاتے وہ گویا ہوا۔ خیریت تو ہے، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں، اس کے سامنے براجمان ہوتے اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا وہ وہاب آیا تھا، اس نے بات کا آغاز کیا۔ کیا وہاب آیا تھا، مجھ سے ملے بنا ہی چلا گیا؟ اس نے ٹوک کے سوال کیا۔ بیٹا وہ تمہارا ہی منتظر تھا، مگر تمہیں تھوڑا وقت لگنا تھا اس لیے وہ چلا گیا، تم اس سے جا کے مل لو، اس نے کہا۔ مگر کیوں ڈیڈ، کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے عجلت میں پوچھا۔ دانی بیٹا خیریت ہے بھی اور نہیں بھی، بات دراصل یہ ہے کہ آج شباب افطار کا سامان لینے بازار گیا تھا تو ایک لڑکی سے مد بھیڑ ہو گئی، اس لڑکی نے اس کو پتھر مار کے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، اس نے تفصیلاً کہا، جبکہ اس کی بات پہ دانیال کے ہوش اڑ گئے تھے۔ افطار کے بعد کام سے فارغ ہو کر زینب اور بینش اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ زینب کل میرے ساتھ بازار چلنا، ایک جوڑا لانا ہے، نسرین نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں اماں خیریت تو ہے، یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا نئے جوڑے کی پڑ گئی؟ فون سے نظر ہٹائے اس نے پوچھا۔ ہاں وہ بلقیس کی کال آئی تھی،
کہ عروج کے دن باندھنے ہیں، مجھے وہاں جانا ہے، پوری برادری ہوگی، اس لیے اچھا نہیں لگتا، سوچا نیا جوڑا لے آؤں، نسرین نے تفصیلاً کہا۔ واہ اماں، اتنے سارے تو جوڑے ہیں تمہارے پاس، کوئی سا بھی پہن لو، ویسے بھی نیا جوڑا پہن لینے سے کون سا تمہارا بڑھاپا ڈھل جانا ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے دو ٹوک کہا۔ زینی باجی، آپ امی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ بینش نے تب کے کہا۔ کیا مطلب کس لہجے میں بات کر رہی ہوں؟ اسی میں بات کر رہی ہوں جس میں اماں مجھ سے کرتی ہیں۔ مجھے منع کرتی ہیں کہ بازار نہیں جانا، میں بہت خرچہ کرتی ہوں، اور خود اپنا تو نظر نہیں آتا، زینی نے بھڑک کے کہا۔ تو امی کون سا روز روز بازار جاتی ہیں آپ کی طرح؟ بینش نے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ بڑی بہن ہوں میں تمہاری، فون سائڈ پہ پٹکتے زینی نے بھڑک کے کہا، اسی لہجے میں جس میں سامنے والا مخاطب ہو۔ بینش نے پرسکون جواب دیا۔ اچھا زینی باجی، بحث کیوں کر رہی ہیں؟ امی نے جوڑے کا بولا ہے، آپ کل لا دینا۔ بینش نے بات گول کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اماں، کل بینش کے ساتھ جا کے لے آؤں گی تمہارے لیے ایک نیا جوڑا، زینی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہاب یار، جو ہونا تھا ہو گیا، ویسے بھی اتنی گہری چوٹ نہیں آئی شباب کو، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، دانیال نے وہاب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں دانی، وہ بات نہیں ہے، نہ ہی میں پریشان ہوں، مجھے امید ہے شباب کی چوٹ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہاب نے کہا۔ دانیال بھائی، قسم سے اگر وہ لڑکی مجھے دوبارہ ملی نا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، شباب نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ارے یار شباب، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان نہیں ہو جایا کرتے، ویسے بھی تمہیں چوٹ آئی ہے، تمہارے لیے ٹینشن لینا اچھا نہیں ہے۔ دانیال نے اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی۔ دانیال بھائی، آپ نہیں جانتے وہ کتنی بد لحاظ اور منہ پھٹ لڑکی تھی، غلطی بھی اسی کی تھی اور پتھر بھی اسی نے مارا، خامخواہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ شباب ہنوس آگ برسانے میں لگا تھا۔ شباب، لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، تو فکر مند کیوں ہو رہا ہے؟ چھوڑو بھی، وہ اپنے حال میں مست ہوگی، تو بھی عیاشی کر، چل مار، چھڑ دے یار، دانیال نے اس کا پیٹ گدگداتے ہوئے کہا۔ کیا یار دانی، تو بھی نا کبھی کبھی بچہ بن جاتا ہے، وہاب نے کہا لگاتے کہا۔ ہاں میں بھی نا، یہ محبت ہے ہی ایسی کم بخت چیز، اچھے بھلے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ وہاب کی بات کا جواب دیتے دانیال سر کھجاتے من ہی من میں بڑبڑایا تھا۔ ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی، جسم جیسے جنتا کی مورت کوئی۔ دانیال اپنی دھن میں گنگناتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ دانیال بیٹا، تم کہیں جا رہے ہو؟ نائلہ نے اسے ٹوکتے ہوئے پوچھا۔ جی ماما، یہ بس کمرشل تک جا رہا ہوں، نائلہ کی طرف قدم اٹھاتے وہ گویا ہوا۔ کیوں بیٹا، کوئی کام ہے؟ نائلہ نے کہا۔ نہیں ماما، کچھ خاص تو نہیں، بس مجھے ایک شرٹ لینی تھی، سوچا لے آتا ہوں۔ آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ دانیال نے مزید پوچھا۔ نہیں بیٹا، تم جاؤ، نائلہ نے کہا۔ زینی باجی، یہ دیکھیں کتنا پیارا جوڑا ہے، امی پہ یہ بہت اچھا لگے گا۔ اسٹینڈ پہ لگے فیروزی رنگ کے جوڑے کو دیکھ کے بینش نے زینب کو مخاطب کیا۔ بھائی یہ کتنے کا ہے؟ زینی نے کاؤنٹر پہ کھڑے شخص کو مخاطب کرتے کہا۔ 2000، سامنے کھڑے شخص نے با آواز بلند کہا۔ 2000، شکل سے لگتا تو نہیں ہے۔ اس کے جواب پہ زینی کو جھٹکا لگا تھا۔ بالآخر اللہ اللہ کر کے زینی کو ایک مناسب اور اچھا جوڑا پسند آ ہی گیا تھا۔ زینی باجی، آپ پیک کروا لیں، میں آپ کا باہر ویٹ کر رہی ہوں، آپ آ جانا۔ زینی کو مخاطب کرتے وہ مال سے نکل گئی۔ اس انسان کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، یا شاید یہ میرا وہم ہے۔ سامنے کار سے اترتے شخص پہ نگاہ پڑتے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ ارے یاد آیا، یہ تو ڈی کے ہے۔ ذہن پہ زور ڈالتے وہ اچانک سے بول اٹھی۔ ہیلو، ایکسکیوز می۔ پاس سے گزرتے اس شخص کو اس نے صدا بلند کرتے مخاطب کیا۔ یس، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ آپ ڈی کے، میرا مطلب ہے دانیال خان ہے نا؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ جی میں دانیال ہی ہوں، سنجیدہ جواب دیتے اس نے مال کی اندرونی جانب قدم اٹھانے شروع کیے۔ بینیش چلو، اس کے قریب آتے اس نے کہا۔ بینیش، جواب نہ ملنے پہ اس نے اسے جھنجھوڑا۔ زینی باجی، آپ کو پتہ ہے ابھی میرے پاس سے کون گیا ہے؟ ڈی کے۔ چہرے پہ حیرت انگیز خوشی لیے اس نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ اس کا شاہانہ استقبال کروں یا اس کی آرتی اتاروں؟ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔
تلخ جواب دیتے اس نے سیڑھیاں اترنی شروع کی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ دانیال معمول کے مطابق اپنے آفس پہنچ چکا تھا۔ کم ان، دروازے پہ نوک ہوا تو دانیال سیدھا ہو کے بیٹھا۔ گڈ مارننگ سر۔ ایک خوب روح جوشیلا نوجوان اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ گڈ مارننگ۔ ہاں اسد کہو۔ اس کی طرف متوجہ ہوتے اس نے پوچھا۔ سر آپ نے جو مجھے کام کہا تھا وہ ہو گیا ہے، یہ رہا نمبر۔ اس کی طرف کارڈ بڑھاتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ گڈ۔ اچھا اسد، اگر مجھے کوئی کام ہوا تو میں تمہیں انفارم کر دوں گا، تم جا سکتے ہو۔ کارڈ پکڑتے وہ مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ٹیکسی آ گئی ہے۔ اچھا زینی، گھر کا دھیان رکھنا۔ جو بھی ہے بینش ابھی چھوٹی ہے، نا سمجھ ہے، تم بڑی ہو، سمجھدار ہو، اپنا، گھر کا، بہن کا، ابو کا، سب کا خیال رکھنا۔ میں انشاءاللہ جلدی واپس آ جاؤں گی۔ راہداری سے گزرتے وقت نسرین زینب کو تنبیہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں، تم پریشان مت ہو، میں خیال رکھوں گی۔ زینی نے نسرین کے گلے لگتے اسے مطمئن کرتے کہا۔ شاباش میری بچی، نسرین نے اس کی پیشانی پہ پیار کرتے کہا۔ بینش، تم بھی خیال سے رہنا، دونوں بہنیں آپس میں جھگڑتی مت رہنا۔ بینش کے گلے لگاتے انہوں نے پیار کرتے تاکید کی۔ امی آپ بالکل فکر مند نہ ہو، میں اور زینی باجی گھر کا اور ابو کا دھیان رکھیں گے، بینش نے کہا۔ شباب تم تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ اس کے روم میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اسے مخاطب کرتے کہا۔ ڈاکٹر کے پاس؟ مگر کیوں بیٹا؟ شباب کے ہمراہ بیڈ پہ بیٹھی نصرت نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ماما پریشانی والی کوئی بھی بات نہیں ہے، وہ دراصل میرے نئے نویلے زخموں کے کپڑے بدلوانے ہیں آج۔ ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی تھی کہ یہ وقت پہ کروا لینا ورنہ زخم بگڑ جائے گا۔ شباب نے لاف زنی کرتے کہا۔ اچھا بیٹا، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کرے میرے بیٹے کا زخم جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، پتہ نہیں کس کی بری نظر لگ گئی میرے بچے کو، نصرت نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ماما، آپ تو سینٹی ہی ہو گئی، کسی کی نظر نہیں لگی اسے، یہ ہے ہی ایسا، ہر کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی، ہر کسی کے ساتھ پنگے اچھے نہیں ہوتے، وہاب نے مصنوعی سنجیدگی چہرے پہ سجاتے کہا۔ ماما دیکھ رہی ہیں اسے، اگر یہ میرا بڑا بھائی نہ ہوتا نا تو، شباب نے چڑ کے کہا۔ ورنہ کیا؟ ہاں ورنہ کیا؟ وہاب انگلی کے اشارے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہاب بیٹا بھائی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ نصرت نے شباب کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ اچھا ماما، نہیں کرتا تنگ، چلے اب مس رونی شکل۔ شباب کو دیکھتے ہوئے وہاب کا جاندار کہا گونجا تھا، جبکہ شباب کا منہ اتر آیا تھا۔ آ رہی ہوں، صبر تو کر جاؤ۔ فون پہ گھنٹی بجی تو زینی نے روم کی راہ لی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ اسکرین پہ انجان نمبر چمک رہا تھا جس نے زینی کو حیرت میں ڈالا تھا۔ ہیلو، کون؟ کال ریسیو کرتے اس نے کہا۔ اللہ کا بندہ۔ دوسری جانب مختصراً جواب موصول ہوا۔ تو میں کون سا کسی اور کی بندی ہوں؟ زیادہ فری مت ہو کون تم؟ غیر سنجیدہ جواب ملتے ہی زینی تپ کے بولی۔ بتایا تو ہے آپ کو۔ دوسری جانب ہنوز غیر سنجیدگی تھی۔ او بھائی، میرے پاس زیادہ فالتو ٹائم نہیں ہے، میرا دماغ نہ خراب کرو، بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ فون رکھو۔ اب کی بار زینی بھڑکی تھی۔ نہیں آپ فون نہ رکھنا، میں بتاتا ہوں۔ سوری، میں آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ دوسری جانب گھبراہٹ بھری آواز مد مقابل ہوئی۔ پھر بتاؤ، زینی نے سنجیدگی سے کہا۔ زینی میرا مطلب ہے زینب، میں دانیال بول رہا ہوں، اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ دانیال؟ کون دانیال؟ زینی نے سوچتے ہوئے کہا۔ دانیال، دانی، جو اس دن آپ کو پارک میں ملا تھا اور اس دن آپ میرے ساتھ کار میں، اس نے یاد دہانی کروانے کی کوشش کی۔ او ہاں، یاد آیا، بولو کیا کام ہے مجھ سے؟ ذہن میں تصور آتے ہی زینی نے جوش میں کہا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آج، اس نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ 5 بجے وہ پارک میں پہنچ گیا تھا۔ کدھر ہوگی؟ وہ زینی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا کہ دائیں جانب اپنی طرف پیٹ کر کے کھڑی دوشیزہ کو دیکھتے اس کی متلاشی نظروں کو سکون آیا۔ تلاش کا یہ سفر ختم کرتے تیزی سے قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ پتہ نہیں آپ آئیں گی بھی یا نہیں۔ آپ کو یہاں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ آپ آئیں اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ زینی، بات دراصل یہ ہے کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے تب سے کسی اور کا تصور مٹ گیا ہے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں،
میں آپ کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس کمی ہے تو صرف اور صرف آپ کی۔ زینی، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ بغیر کسی ٹھہراؤ کے اس نے اپنی بات مکمل کر کے چین کا سانس لیا۔ بات مکمل ہونے کے چند لمحے بعد زینی اس کی طرف پلٹی۔ اس کے کانوں میں ہینڈ فری اور ہاتھوں میں فون دیکھ کے اس کی بتی گل ہوئی۔ وہ اپنی حماقت پہ ماتم کرنے لگا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، اب تم بہت جلد صحت یاب ہو کر پہلے کی طرح ہو جاؤ گے۔ گھر میں داخل ہوتے وہاب نے شباب کو مخاطب کرتے کہا، ہاں، اور اس چوٹ کے ساتھ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو۔ ہال میں اس کے ہمراہ صوفے پہ بیٹھتے اس نے صوفے کی بیک سے سر ٹکایا۔ ہیں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ وہاب نے سنجیدہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا، بتاؤ یا نہ بتاؤ، یہ جو تم میری اتنی کیئر کرتے ہو اور تو اور میری چوٹ کی بھی تمہیں اتنی فکر ہے، پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ شباب نے سیدھا ہوتے اس کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا، جی نہیں جناب، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑا بھائی اکیلے کام کرتا ہے اور تم خود مزے سے بیڈ پہ سارا دن لیٹے رہتے ہو۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں آرام کروں گا اور تم کام۔ وہاب نے لاف زنی کرتے ہوئے کہا۔ تم کب آئے؟ اس نے پلٹتے ہی پوچھا۔ دانیال، جواب نہ ملنے پہ اس نے اسے جھنجھوڑا۔ جی جی جی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کہاں گم ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم ہو کہ… اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ زینی نے اس کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں، یہی ہے میرا دھیان۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کب آئی؟ دانیال نے بمشکل کہا۔ 15 منٹ ہو گئے یا شاید اس سے بھی زیادہ، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا۔ وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی مجھے، اس نے ہمت کرتے ہوئے دوبارہ سے کہا۔ ہاں بولو، سن رہی ہوں، اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ زینی، وہ بات دراصل، اس نے ہنوز ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہ آج تمہیں ہو کیا گیا؟ اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہو؟ جلدی کہو، مجھے بازار بھی جانا ہے۔ دوبارہ سے ہاتھوں کو پہلو میں کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زینی، وہ بات یہ ہے کہ… اس نے دوبارہ سے بات کا آغاز کرتے کہا۔ 1 منٹ، میں کال سن لوں۔ فون پہ رنگ ہوئی تو زینی نے کال اٹینڈ کرتے کہا۔ اچھا دانیال، میں تم سے پھر بات کروں گی، ابھی مجھے جلدی جانا ہے۔ کال کاٹتے اس نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، دل کے ارمان سمیٹتے اس نے تعصب سے کہا۔ جی بہن بولیں، سبزی والے نے اسے مخاطب کرتے پوچھا۔ بھیا ایسے کرو، مجھے 1 کلو پوٹیٹو فیور دے دو، لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے اس نے کہا۔ پوٹیٹو فیور، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے سر کھجاتے کہا۔ او گوش، یو ہاف ریڈنگ میل۔ پوٹیٹو مطلب آلو اور فیور مطلب بخارا۔ پوٹیٹو فیور مطلب آلو بخارا۔ مجھے 1 کلو دے دو، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ جی اچھا۔ پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا جہاں کی عوام اتنی جاہل ہے، وہ منمنائی۔ یہ لیں بہن آلو بخارا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے تھیلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہن ذرا اردو میں بتانا، مجھے اردو آتی ہے، اس نے افسردگی سے کہا۔ اچھا ایسے کرو، مجھے 1 کلو پاؤں دے دو، اس نے کہا۔ 1 کلو پاؤں، اس نے سر کھجاتے ہوئے پوچھا۔ انگریزی کے ساتھ ساتھ کیا اردو بھی نہیں آتی؟ یا میرے مولا، یہ کیسے انسان سے پالا پڑ گیا؟ اس نے تب کے کہا۔ PEAR، پیر مطلب پاؤں، مجھے یہ دے دو، اس نے ٹوکرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ناشپاتی، ابھی دیتا ہوں، اس نے گرم جوشی سے کہا۔ یہ لیں بہن آپ کے 1 کلو تازہ پاؤں، اس نے دوبارہ سے تھیلی اس کی طرف بڑھاتے کہا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ ہاں بھیا، لگے ہاتھوں 1 کلو جانے والا آدمی بھی دے دو۔ جانے والا آدمی، حیرت نے دوبارہ سے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اوہ گوش، مین گو مطلب جانے والا آدمی۔ اوہ بھیا، مجھے 1 کلو یہ دے دو، اس نے دوبارہ سے ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دانیال بیٹا آپ کہاں گئے تھے؟ راہداری پار کرتے دانیال کو اس نے ٹوک کے پوچھا۔ کہیں نہیں ڈیڈ، بس پارک تک گیا تھا، اس کی طرف قدم اٹھاتے اس نے جواب دیا۔ اچھا، مگر بیٹا یہ کون سا وقت ہے پارک جانے کا؟
اس نے حیرت سے پوچھا۔ بس ایسے ہی ڈیڈ، کچھ خاص نہیں، اس نے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اخبار سائڈ پہ کرتے انہوں نے پوچھا۔ جی ڈیڈ، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے بے اختیار ہی کہا۔ مجھے ایسے لگا جیسے تم پریشان ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں ڈیڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی تھکان ہے شاید اس لیے، اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ وہ پریشان حال کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کی پشت پہ سر ٹکائے سوچ کی وادیوں میں گم تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے پہ نوک کے ساتھ ساتھ آواز بلند ہوئی۔ ارے وہاب، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ نا۔ دروازے پہ نگاہ پڑتے ہی وہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ کیا حال ہے جناب، کہاں بیزی ہو؟ اس کے قریب آتے اس نے کہا۔ ارے نہیں، کہاں ہونا، فری ہی ہوں۔ تم سناؤ، آج بڑا ٹائم نکالا اس غریب کے لیے۔ دانیال نے شیخی بگاری۔ کیا کہا غریب؟ خدا کا خوف کرو، تم جیسے 2-4 غریب اگر اور پیدا ہو گئے نا پاکستان میں تو پاکستان کا مستقبل سمجھو سنور گیا۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ہاں یار، بات تو تیری 16 آنے درست ہے، دانیال کا کہا گونجا۔ دانی یار، تجھے کوئی پریشانی ہے کیا؟ کچھ لمحے بعد اس کو سوچ میں غرق پاتے اس نے پوچھا۔ نہیں یار وہاب، پریشانی کیسی؟ ٹیبل پہ پڑے پیپر ویٹ کو گھماتے اس نے جھکی نظروں سے کہا۔ دیکھ، میں تیرا بچپن کا دوست ہوں، تو باقی سب کو بیوقوف بنا سکتا ہے مگر مجھے نہیں۔ بتا کیا پریشانی ہے؟ اس کے ہاتھ سے پیپر ویٹ پکڑتے وہ گویا ہوا۔ یار تو کتنا بڑا پاگل ہے، وہاب نے اسے کوسا۔ کیا مطلب پاگل ہوں؟ اس نے دہرا کے پوچھا۔ دانی یار میری بات سن، تو ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے، اس کا فون نمبر نکلواتا ہے، اس کو ملنے کے لیے بلواتا ہے، یہاں تک کہ وہ تجھ سے ملنے آ بھی جاتی ہے، اور تو اس سے یہ نہیں بول سکا کہ تو اس سے پیار کرتا ہے۔ کمال ہے ویسے۔ اس نے تب کے بغیر کسی ٹھہراؤ کے اپنی بات مکمل کر دی۔ یار کیا کرتا، مشکل سے ہمت بڑھا کے اپنی بات مکمل کر دی تھی مگر پھر ہمت ہی نہیں ہوئی۔ چہرے پہ افسردگی کے نشانات نمایاں تھے۔ یار دانی، کچھ بھی نہ ہوتا، وہ انسان ہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا بول دیتی، تجھے کھا تھوڑی نہ جاتی۔ اس نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ یار چھوڑنا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب بتا میں کیا کروں؟ اس نے اپیل کی۔ ایک کام کر، اس کے گھر لیٹر کے ساتھ ساتھ ایک کیک بھجوا دے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے کہا۔ تمہیں لگتا ہے یہ صحیح ہوگا؟ اس نے کنفرم کیا۔ ہاں کیوں نہیں، دیکھ اس کے پاس تیرا نمبر بھی ہے، اگر کوئی اعتراض ہوا تو بھی پتہ چل ہی جائے گا۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ شام کے 7 بج رہے تھے، تمام روزے دار اپنے رب کے اور قریب ہو گئے تھے۔ خدا کی رحمت نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ ڈور بیل بجی تو بینش نے چونک کے زینی کو دیکھا۔ مجھے کیا پتا، میری طرف ایسے دیکھ رہی ہو جیسے مجھ سے پوچھ کے آیا، زینی نے چڑ کے کہا۔ اف، آپ تو وقت کی نزاکت کو بھی نہیں سمجھتی، بس شروع ہو جاتی ہیں۔ بینش نے دروازے کی راہ لی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلتے ہی انجان شکل نے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کون؟ اس کو تعجب ہوا۔ جی میں کوریئر مین ہوں، کیا زینب سفیر یہیں رہتی ہے؟ اس نے کنفرم کیا۔ جی یہیں رہتی ہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ ان کا کوریئر آیا ہے۔ اس نے ایک وسیع چکور ڈبہ اس کی طرف بڑھایا جو کہ ایک شاندار اور خوبصورت پیکنگ سے لپیٹا گیا تھا۔ یہ بھیجا کس نے ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے بینش کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ میم مجھے یہ نہیں پتہ، یہ آپ خود چیک کر لیجئے گا، آپ یہاں سائن کر دیں۔ نفی کرتے اس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ پتہ نہیں زینی کو ابھی تک کوریئر ملا ہے یا نہیں، کیا اس نے وہ خط پڑھ لیا؟ پتہ نہیں خط پڑھنے کے بعد اس کا کیا ری ایکشن ہوا ہوگا۔ افطار کے بعد دانیال اپنے روم کے باہر بالکنی میں ٹہل رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں امڑ رہے تھے۔ فون کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ ٹیبل پہ پڑے فون کو دیکھتے اس نے سوچا، نہیں ابھی نہیں، ایسا نہ ہو سب کچھ بگڑ جائے۔ ذہن میں آنے والے ہر خیال کو جھٹکتے وہ کرسی گھسیٹ کے اس پہ براجمان ہو گیا۔ ارے اس میں تو کیک ہے۔ ڈبے کو کھولتے اس پہ حیرانگی کی لہر دوڑ گئی۔ واؤ، کیک! کیک کا نام سنتے زینی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے، کوئی نام بھی نہیں ہے۔ بینش سوچ میں گم تھی۔ چھوڑو نا، جس نے بھی بھیجا ہے ادھر دو مجھے۔ کیک کو برق رفتاری سے اٹھاتے اس نے کچن کی راہ لی۔ ارے زینی باجی، پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے، اور ایک آپ ہیں کہ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔
جس نے بھی بھیجا ہے بھیجا تو کھانے کے لیے ہی ہے، دیکھنے کے لیے یا واپس کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا۔ کیک کو میز پہ رکھ کے اس نے کیک کا سینہ چاک کیا۔ واہ کتنے مزے کا ہے، بینش تم بھی ٹرائی کرو، اس نے لطف اندوز ہوتے ہوئے بینش کو مخاطب کیا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، آپ ہی کھائیں، نفی کرتے اس نے کمرے کا رخ کیا۔ یہ کیا ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر خط نما کاغذ پہ پڑی۔ جوں جوں اس نے اس میں لکھے ہر حرف کو گوش گزار کرنا شروع کیا، اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ زینی باجی، زینی باجی، اس کو آوازیں لگاتے وہ دوبارہ سے کچن کی طرف لپکی۔ اب سمجھ آئی کہ اس نے اس دن پارک میں مجھے کیوں بلایا تھا، مگر جب اس نے مجھے بلوا ہی لیا تھا تو یہ بات کیوں نہیں کی، ایسے گھر کیوں بھیجا؟ بیڈ کے تاج کے ساتھ ٹیک لگائے وہ بینش سے ہم کلام تھی۔ زینی باجی ہو سکتا ہے وہ آپ سے ڈر گیا ہو، آپ آرام سے بات سنتی کہاں ہیں؟ اسے مخاطب کرتے اس نے لہجے کو دھیما کرتے کہا۔ کیوں؟ میں نے کون سا اسے منہ میں ڈال لینا تھا؟ زینی نے چڑ کے کہا۔ اگر ممکن ہوتا تو آپ یہ بھی کر گزرتی، وہ منمنائی۔ تم نے کچھ کہا؟ اس نے کنفرم کیا۔ نہیں میں بس یہ بول رہی تھی کہ اب آپ کیا کریں گی، میرا مطلب ہے آپ کے پاس اس کا فون نمبر ہے؟ اس نے متجسانہ انداز میں پوچھا۔ بینش تم نہیں جانتی کیا آج کل کی محبت کو، صرف اور صرف وقت گزاری ہے، اور رہی میری بات تو مجھ میں ایسا کیا ہے کہ وہ مجھ پہ یوں دل ہار بیٹھا؟ تم ہی بتاؤ، نہ میرا باپ کوئی رئیس آدمی ہے، نہ میں کوئی امیر زادی۔ ممکن ہے اس نے مذاق کیا ہو، بے یقینی اور تلخ حقیقت نے اس کو اپنے شکنجے میں لے رکھا تھا۔ اچھا بینش تم یہ دروازہ بند کر لو، میں ذرا بازار جا رہی ہوں، جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ دروازے کی طرف بڑھتے اس نے واشگاف آواز دی۔ آنکھوں کے سحر کو اور بھی مضبوط بنانے کے لیے اس نے ان میں کاجل لگایا۔ سفید گورے بدن پہ کالے بادلوں کا پہرا، کانوں میں چھوٹے جھمکے، بالوں نے اس کی کمر کو گھیر رکھا تھا، اور پاؤں میں نظر بٹو بلیک ناگرے۔ وہ اپنی دھن میں چلتی جا رہی تھی، تبھی کہیں دور جا کے ایک اسٹور اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ ایکسکیوز میز، اسٹور میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دائیں جانب کھڑے خاص لباس میں ملبوس ایک شخص کو مخاطب کیا۔ یس میم، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ اس شخص نے احتراماً کہا۔ مجھے ایک سوپ دے دیں، اس نے کہا۔ کون سا سوپ میم، چکن سوپ یا ویجیٹیبل سوپ؟ اس نے مزید پوچھا۔ نہیں بھائی وہ سوپ نہیں، دراصل میں لگانے والے سوپ کے بارے میں بول رہی ہوں، اس نے تفصیلاً کہا۔ ہیں لگانے والا سوپ؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی سوپ، SOAP، مجھے ایک دے دیں، اس نے رک کے کہا۔ بہن اسے سوپ نہیں سوپ کہتے ہیں، اس نے تردید کی۔ یہ لیں، اور کچھ؟ اس نے سامنے رکھتے ہوئے مزید پوچھا۔ ایک لیمن ویکس دے دیں۔ یہ لیں بہن، اور؟ دوبارہ اس کے سامنے رکھتے اس نے پوچھا۔ نہیں بھائی یہ نہیں، دراصل میں برتنوں والا بول رہی ہوں، لیمن ویکس، اس نے نفی کی۔ اوہو بہن اس کو لیمن ویکس نہیں، اسے لیمن میکس کہتے ہیں، سر پکڑتے اس نے دوبارہ سے تردید کی۔ یہ لیں، اور بھائی ایسا کریں مجھے ایک یا 2 نت دے دیں، سوچ بچار کرتے اس نے مزید کہا۔ ہمارے پاس والنٹ، پینٹ اور آلمنڈ ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کنفرم کیا۔ نہیں بھائی، 1 یا 2 نت، مطلب وہ، اس نے سامنے شیشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہو اس کو 1 یا 2 نٹ نہیں کہتے، صرف ڈونٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، جب انگلش بولنی نہیں آتی تو بولنے کی زحمت کیوں کرتی ہیں؟ جائیں یہاں سے، میرا ٹائم ویسٹ نہ کریں، ایک تو روزہ ہے اوپر سے۔ اس کی آگ برساتی زبان نے زینی کی دل آزاری کی۔ زینی نم آنکھیں اور بھیگی پلکیں لیے مڑی ہی تھی کہ سامنے کھڑے انسان پہ نظر پڑتے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ آ رہی ہوں، 1 منٹ۔ ڈور بیل بجی تو اس نے دروازے کی راہ لی۔ ارے امی آپ؟ دروازہ کھلتے ہی اس پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بینیش میری بچی کیسی ہو؟ اس کے ہمراہ اندرونی جانب قدم اٹھاتے انہوں نے اسے پیار کیا۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں، اور شادی کیسی رہی؟ اس نے ایک ساتھ سوالات کی بھرمار کر دی۔ میں ٹھیک ہوں، بس سفری تھکان ہے، کوئی شور شرابہ تو کرنا نہیں تھا، سادگی سے ہی کرنا تھا سب، اللہ کا شکر ہے سب اچھے سے ہو گیا، اور سویرا بخیر و عافیت اپنے گھر کی ہو گئی، انہوں نے تفصیلاً کہا۔ بینش بیٹا زینی کدھر ہے؟ گھر کے سناٹے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ امی زینی باجی بازار گئی ہیں، اس نے جواب دیا۔ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا،
ہمیں اس کے اصول کا پتہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات، روایات، یہاں تک کہ اخلاق کے مد نظر بھی ہمیں کسی انسان کی اس طرح سے انسلٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ روزہ ہمیں صبر اور استقامت سکھاتا ہے جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے، نہ کہ کسی پہ احسان کر کے جو یوں سر عام اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو۔ تمہیں تو بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہاں تمہیں رکھا کس نے ہے؟ جس اسٹور میں کھڑے ہو کے تم اس پہ روب جھاڑ رہے ہو، جانتے بھی ہو یہ کس کا ہے؟ سن گلاسز اتارتے متوازن چال چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ ویئر از دا مینیجر؟ کال ہم رائٹ ناؤ۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگاتے اس نے کاؤنٹر کی طرف دیکھتے آواز بلند کی۔ سوری سر، سامنے کھڑے شخص نے نظریں جھکائے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ ہاتھ پیچھے کو موڑے، شخصیت میں تا ہنوز روب تھا۔ سوری سر، شرمندہ سا اس نے دوبارہ کہا۔ اس کے مزاج کی سردی نے زینی کو ابھی تک اپنی کشمکش میں ڈال رکھا تھا۔ زینی میری بات سنو، آوازیں لگاتا وہ مال سے نکلتا اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ تھینکس گاڈ تم رکی تو۔ تھوڑا دور جاتے اس کے قدم اچانک سے منجمد ہو گئے۔ تم کون ہو؟ لہجے میں سنجیدگی اور ذہن میں ہزار سوال لیے وہ بطور مجسمہ اس کے سامنے تھی۔ زینی میں تمہیں سب بتاتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں بیٹھ کے بات کریں پلیز؟ اس نے التجا کی۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، مجھے یہی جواب چاہیے۔ وہ بضد تھی۔ اوکے، میرا نام تو تمہیں پتہ ہے، دانیال خان۔ وہی دانیال خان جو اس شہر کے رئیس انسان اسحاق خان کا بیٹا ہے، یعنی ڈی کے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ میں نے اس دن پارک میں تمہیں سب بتایا تھا کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور بس صرف تمہاری ضرورت ہے، مگر بدقسمتی سے تم نے اس دن کچھ نہیں سنا اور پھر میری ہمت نہیں ہوئی۔ تمہیں ایسے لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں یا ایسا کچھ بھی، تو میرا یقین مانو، میں سچ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے تمہاری رائے اور مرضی میرے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تمہاری ہاں یا نہ جو بھی ہے مجھے قبول ہے۔ اس نے منہ پھیرتے بات مکمل کی۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سناٹا اور خاموشی بھانپتے اسحاق اور نائلہ کے روم کی جانب مڑا۔ کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اس نے دستک دی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ بغیر دروازے کی جانب دیکھے اس نے کہا۔ السلام علیکم ماما۔ بظاہر اس کا وجود نائلہ کے سامنے جھول رہا تھا، در حقیقت وہ سوچ کی کشتی میں سوار کہیں دور نکل گیا تھا۔ وعلیکم السلام دانیال بیٹا، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ بیڈ کے تاج کا سہارا چھوڑتے اپنے وجود پہ بوجھ ڈالتے اس نے اپنے سامنے بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماما، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھتے اس نے نائلہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی۔ جی میری جان، کہو کیا بات ہے؟ ہتھیلی اس کے بائیں رخسار سے لگاتے انہوں نے پوچھا۔ ماما، آئی وانٹ ٹو میری۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے جیسے اس نے فیصلہ سنایا۔ شادی؟ وہ بھی یوں اچانک؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا دانیال؟ اس کے اس فیصلے پہ وہ ایک جھٹکے کے بعد بحال ہوئی۔ جی ماما، شادی۔ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، آپ اس کے گھر جا کے میرا رشتہ مانگ لیں، امید ہے سب بہتر رہے گا۔ ابھی میں تھکا ہوا ہوں، بعد میں تفصیل سے بات کروں گا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ لمحے بھر کو رکا، ہلکی سی گردن کو جنبش دی، بات مکمل کی اور اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ ارے اماں، تم کب آئیں؟ اسے کچن میں کام کرتا دیکھ کے اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، تم بازار گئی ہوئی تھی؟ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے انہوں نے اسے گلے لگایا۔ ہاں، مجھے کچھ چیزیں لانی تھیں مگر لا نہیں سکی۔ اسٹور میں ہوئے واقعے پہ اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوئی چیز لینے گئی ہوں اور وہ چیز نہ لائی ہوں، بلکہ آپ تو 10 گنا زیادہ خریداری کر کے آتی ہیں۔ متعجب لہجہ وہ اس کے عقب میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں ہر بات پہ میری جاسوسی کرنا ضروری ہے؟ ناگواری سے زینی نے اس کی طرف پلٹ کے پوچھا۔ جاسوسی کہاں کر رہی ہوں زینب بجی، میں تو بس چیک کر رہی ہوں کہ کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہے جو آج خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ ہنسی دبائے سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی طرف جھکتے اس نے اسے وارن کیا۔ ماتھے پہ بازو رکھے بیڈ پہ لیٹے وہ چھت پہ نگاہ گاڑے ہوئے تھی۔ اس کی خاموش طبیعت اور گمسم لہجے کو بھانپتے بینش اس کے قریب آئی۔ زینی باجی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ کی پشت کو زینی کی پیشانی پہ رکھتے وہ فکر مند سی ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں۔
منہ لگائے وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ میں صبح سے نوٹ کر رہی ہوں آپ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہیں، جب سے بازار سے آئی ہیں تب سے کوئی پریشانی سی ہے، مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے؟ ناراضگی ظاہر کرتے بینش اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ بینش، دانیال آج مجھے اسٹور میں ملا تھا، وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ بولی، تو آپی یہ تو اچھی بات ہے نا، اس سے کہیں رشتہ بھیجے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ آپ کی شادی ہوگی اور مجھے ڈھیر ساری شاپنگ کا موقع ملے گا۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے وہ بولی اور جھومنے لگی۔ بینش، تمہیں ایک بات نہیں پتہ، دانیال کوئی اور نہیں بلکہ رئیس اسحاق خان کا اکلوتا بیٹا ڈی کے ہے۔ زینی کی بات پہ بینش کی ہنسی چھو منتر ہوئی اور وہ ٹھک سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ گرچہ سورج کی چمک اپنے عروج پہ تھی مگر روزے داروں کے بلند حوصلوں کو پست کرنے میں ناکام تھی۔ دانیال اپنے آفس کے لیے تیار تھا اور بیگ لے کے روم سے نکل رہا تھا۔ دانیال بیٹا، آج آپ تھوڑا جلدی آ جانا، آپ کا رشتہ لینے جانا ہے۔ منہ کا رخ ادھر کو موڑے اس نے سیڑھیاں عبور کرتے دانیال کو با آواز بلند پکارا، جی ڈیڈ، مگر کب تک؟ اس کی بات پہ اس کے پاؤں رک سے گئے۔ بیٹا کوشش کرنا کہ 12 بجے تک آ جاؤ، میرا خیال ہے کہ یہ وقت صحیح ہے، کیوں نائلہ بیگم؟ جواب دیتے اس نے کچن سے باہر آتی نائلہ کو مخاطب کیا۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اسحاق پہ بات چھوڑتے وہ مطمئن سی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تو ٹھیک ہے موم ڈیڈ، میں 12 بجے تک آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ اسحاق کی بات سے سہمت ہوتے اس نے انہیں خیر آباد کہا۔ صاحب یہاں سے آگے کار نہیں جا سکتی، آگے گلی بہت تنگ ہے۔ بلیک چمچماتی مرسڈیز گلی کے نکڑ پہ آ کے رک گئی تھی۔ ٹھیک ہے رضوان، تم ایسے کرو، کار سائڈ پہ پارک کر کے ہمارا انتظار کرو، میں تمہیں کال کر کے انفارم کر دوں گا۔ ڈرائیور کو چوکنا کرتے وہ دانیال اور نائلہ کے ہمراہ کار سے اتر گیا۔ درمیانے قدم اٹھاتے وہ گلی کے دائیں جانب موجود 4 نمبر والے مکان کے پاس جا رکے۔ اسحاق اور نائلہ آگے تھے جبکہ دانیال ہڑبڑاتے ہوئے ذرا چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ اسحاق نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا، چند سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا۔ السلام علیکم، کم عمر لڑکی نے دروازہ کھولا تو اسحاق نے کہا وعلیکم السلام۔ جی آپ کون؟ متعجب سی وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ محترمہ اگر آپ کی انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہو تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دانیال ان کے عقب میں آ کے کھڑا ہوا، جسے دیکھتے اس پہ حیرت انگیز خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جی آئیے نا، امی، ابو، زینی باجی، دیکھیں تو کون آیا ہے۔ سائڈ پہ ہوتے وہ اندر کی جانب دوڑی۔ بہن آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس کمی ہے تو ایک بیٹی کی۔ گھر کے چھوٹے سے مہمان خانے میں نائلہ اور اسحاق نسرین کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف تھے، جبکہ دانیال کی ساکت متلاشی نظریں دروازے پہ ٹکی تھیں۔ دانیال بیٹا آپ کہاں گم ہیں؟ گفتگو میں وقفہ لاتے اسحاق نے دانیال پہ نگاہ ڈالی۔ بھائی صاحب اگر زینی کو یہ رشتہ منظور ہے تو مجھے بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں زینی کو بھی بلا کے لاتی ہوں۔ نسرین صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رہنے دے اماں، میں خود ہی آ گئی ہوں۔ ان کے روم سے نکلنے سے پہلے زینی دروازے پہ موجود تھی۔ اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے میں دانیال سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ گلابی اور سفید امتزاج کے کپڑے، بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا، پاؤں میں باریک موتیوں سے بنے نفیس جوتے اور دونوں ہاتھوں میں کھن کھناتی چوڑیاں۔ کیا ہوا زینی، تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے کیا؟ اپنی طرف پیٹ کر کے کھڑی زینی کو مخاطب کرتے بالآخر اس نے چپ کا روزہ توڑا۔ جو میں تم سے پوچھوں گی مجھے اس کا جواب تم دو گے، میں اپنا فیصلہ اس کے برعکس سنا دوں گی۔ ہنوز اس کی طرف پیٹ کرتے ہوئے اس نے کہا، پوچھو جو پوچھنا ہے، میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ وہ مطمئن سا پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ کیا واقعی تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ منہ کا رخ اس کی طرف موڑے وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہاں، پروف دو۔ زینی، کیا یہ بات کسی پروف سے کم ہے کہ میں ماں بدولت خود اپنے پیرنٹس کے ساتھ تمہارے گھر تمہارا رشتہ لینے آیا ہوں؟ پاکٹ سے ہاتھ نکال کے وہ خفگی سے بولا۔ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس کی بات پہ غور کرتے کچھ لمحے بعد اس نے دوبارہ پوچھا۔ کچھ بھی کر سکتا ہوں جو تم چاہو۔ اس کا لہجہ انتہائی پرسکون تھا۔ اپنی کلائی کاٹ سکتے ہو؟ اس نے بے اختیار کہا۔ واٹ؟ یہ تم کس قسم کے سوال کر رہی ہو زینی؟ کیا تمہارے نزدیک جان دینا پیار کا دوسرا مطلب ہے؟
اس کے سوال پہ وہ چونک اٹھا۔ جو انسان آپ کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا وہ آپ سے پیار نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ سنجیدہ ہوئی۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ پیار میں جان دینا ضروری ہے؟ اس نے بیزارگی سے پوچھا۔ کس نے کہنا ہے؟ میں نے فلموں میں دیکھا ہے، ہیرو اپنی ہیروئن کے لیے جان بھی دے دیتا ہے کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اس نے بچکانہ انداز اپنایا تو دانیال کی ہنسی نکل گئی۔ یار زینی، وہ فلم ہے اور یہ حقیقی دنیا۔ اصل زندگی میں ہیرو اپنی جان نہیں، صرف اور صرف اپنی جان کو ڈھیر سارا پیار کر سکتا ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ اس کے قریب ہوا تو زینی جھٹکے سے پیچھے کو ہٹی۔ یہ تو اچھی بات ہے یار دانی، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر شام میں ملتے ہیں، بائے۔ چہرے پہ خوشی سجائے اس نے کال کاٹی اور جلدی سے گھر کی جانب بڑھا۔ خیر تو ہے وہاب، بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ سامنے سے آتے شباب کو شبہ ہوا۔ بات ہی خوشی کی ہے، ماما کدھر ہے؟ نصرت کو وہ متلاشی نظروں سے دیکھتے اس کے روم کی جانب بڑھا۔ یار اب بتا بھی دو، اتنا سسپینس کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ اس کے عقب میں چلتا وہ خفگی سے بولا۔ خان ولا پھولوں اور رنگین لائٹوں سے آراستہ کیا گیا تھا کیونکہ آج دانیال کی منگنی کی تقریب تھی۔ کارپورٹس کے ستونوں سمیت سیڑھیوں کے سہاروں پہ تازہ اور مہکتے پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ راہداری کی بائیں جانب تاج نما سجاوٹ کے نیچے مصنوعی اسٹیج بنایا گیا تھا جس پہ ایک میز اور صوفہ سیٹ رکھے گئے تھے۔ سہانی شام اور رات کی پھیلتی سیاہی سے سجاوٹ کو چار چاند لگ گئے تھے۔ زینی کو نائلہ اور جان پہچان کی خواتین نے گھیر رکھا تھا جبکہ دانیال دوستوں کے بیچ اور چور نظریں زینی پہ ٹکی تھیں۔ میں ابھی آئی۔ زینی نے گولڈن اور پیچ امتزاج کا بھاری کام والا لہنگا جس کی کرتی کا گلا اور دامن ہلکے اور خوبصورت موتیوں کی زد میں تھا زیب تن کر رکھا تھا۔ گلے میں گل بند، بالوں کا عمدہ اور خوبصورت سا جوڑا بنا رکھا تھا، پاؤں میں گولڈن ہائی ہیل، کلائیوں میں گجروں کے ساتھ چوڑیاں۔ بمشکل لہنگے کو سنبھالتی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑا وہ فون استعمال کر رہا تھا کہ اس کی نظر اوپر اٹھی۔ کیا مطلب ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری منگنی ہے، میں یہاں نہیں ہوں گی تو پھر کون ہوگا؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تمہاری منگنی؟ مطلب؟ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ مطلب میری اور دانیال کی منگنی، اس نے وضاحت کرتے اس کو مزید جھٹکا دیا۔ کیا ہوا شباب، کوئی مسئلہ ہے؟ زینی کو شباب کے مد مقابل پاتے وہ سیڑھیاں چڑھتا اس کے قریب آیا۔ وہاب، تم جانتے ہو اس دن بازار میں مجھ پہ پتھر پھینکنے والی یہ تھی۔ سامنے کھڑی زینی کی طرف اشارہ کرتے وہ بھڑک کے بولا۔ واٹ؟ شباب ادھر آؤ میرے ساتھ۔ اس کے بڑھتے غصے کو بھانپتے اس نے اسے سائیڈ پہ لے جانے میں عقل مندی گردانی۔ یار وہاب، دانی بھائی کو اس سستی ڈکشنری کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا؟ اس کا اور ان کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی میچ۔ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں وہ۔ یہ تو پورے خاندان کو مار ڈالے گی، پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ، بے لگام گھوڑی ہے۔ بغیر کسی ٹھہراؤ اور سوچ کے اس نے اونچی آواز میں بات مکمل کر دی۔ بکواس نہ کرو، آرام سے بولو شباب، کوئی سن لے گا۔ اس کا بازو پکڑتے اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ سنتا ہے تو بے شک سن لے، میری بلا سے، میں خود جا کے بولتا ہوں۔ بازو چھڑاتے وہ مزید تپ کے بولا۔ اسی اثنا میں زینی کے کانوں تک شباب کی زبان سے پھوٹنے والے انگارے جا پہنچے۔ اس کے الفاظ پہ غور کرتے، آنسو پونچھتے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی مرکزی دروازے کی جانب بڑھی۔ جبکہ دانیال کی نظر اس پہ پڑی تو وہ بھی اس کے تعاقب میں گھر سے نکل گیا۔ زینی میری بات سنو۔ وہ تقریباً 5 منٹ سے اس کے تعاقب میں آوازیں لگا رہا تھا۔ زینی، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، تم سن کیوں نہیں رہی؟ بالآخر وہ اس کے قریب پہنچ گیا اور جھٹکے سے اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے چہرے کی نمی دیکھتے اسے تعجب ہوا۔ نہیں، آنسو پونچھتے اس نے نفی کی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے تر گال پہ ہاتھ رکھتے اس نے کہا۔ کچھ نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ تم جانتی ہو ابھی منگنی کی رسم باقی ہے اور تم وہاں سے اٹھ کے چلی آئی۔ اس نے ناراضگی ظاہر کی۔ دانیال، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تم کسی اور سے شادی کر لو۔ اس نے نظریں چرائیں۔ زینی، یہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا۔ میرا خیال ہے کہ آج میری اور تمہاری منگنی کی تقریب ہے۔ اس نے آواز کو بلند کیا۔ سب جانتی ہوں میں دانیال، میں سب جانتی ہوں
کہ میں ایک مڈل کلاس معمولی سی بدتمیز لڑکی ہوں اور تم امیر باپ کی اولاد ہو جس کا دل بہت اچھا ہے۔ اس نے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ ذہنی پلیز، میں یہ باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور ایسا تم سے جس نے بھی کہا ہے اس کی باتوں کو اتنی اہمیت نہ دو یار۔ کوئی بھی اتنا برا نہیں ہوتا، خدا کا پیدا کیا گیا ہر انسان برابر ہے، فرق ہے تو صرف اور صرف ہماری ذہنیت کا ہے۔ جب مجھے فرق نہیں پڑتا تو تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو یار؟ اس کے قریب آتے اس نے دھیمے سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے۔ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے یا کوئی اور پسند ہے؟ اس نے مطمئن لہجہ اپنایا۔ نہیں دانیال، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی تم سے کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی اور پسند ہے، آنسو صاف کرتے اس نے کہا۔ بس تو پھر چلو میرے ساتھ، میری زندگی میں آ کے اسے مکمل کر دو۔ اس نادان کی گزارش ہے تم سے، میرے ساتھ چلو گی نا؟ اس کے سامنے ہاتھ کرتے وہ پروپوز کرنے کے سے انداز میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ دانیال نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور خان ولا کی طرف چل دیا۔